بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم بیک ٹو ایڈمز ہائی اسکول. اٹس اور ویڈیو کلاس فار کلاس 4th سبجیکٹ اردو. ابتدا کرتے ہیں ہمارے سبق نمبر 3 کی، جس کا عنوان ہے سچائی کی تلاش. سچائی یعنی حق، سچ بات کی تلاش. پہلے ہمارے سبق کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. مغرور. لفظ مغرور کا معنی ہوتا ہے گھمنڈی. رعایا. لفظ رعایا کا معنی ہوتا ہے لوگ، عوام. حفاظت، دیکھ بھال. مجسمہ، مورتی. چلیے بچوں، ابتدا کرتے ہیں ہمارے سبق کی. کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ عرب ملک میں ایک بہت طاقتور اور مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا. یعنی جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے کے زمانے میں بادشاہی حکومت تھی، تو اسی طرح عرب ملک میں، عرب کنٹری میں ایک بہت طاقتور اور بہت گھمنڈی بادشاہ حکومت کرتا تھا. وہ اپنی رعایا کو اس بات پر مجبور کرتا کہ وہ اس کو اپنا خدا مانے اور اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ ان کو کھانے کو دیتا اور حفاظت کرتا. تو بچوں، اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی رعایا یعنی لوگوں کو، عوام کو بہت مجبور کرتا تھا اس بات پر کہ اس بادشاہ کو وہ اپنا خدا مان لے، یعنی اپنا خدا مان لے اور اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ ان کو کھانے کو دیتا اور ان کی دیکھ بھال یعنی حفاظت کرتا تھا. تو کچھ لوگ اس کے ڈر سے اور کچھ لالچ سے اس کی بات مان لیتے. جو نہ مانتا اس کی گردن اڑا دی جاتی. تو چونکہ وہ ایک بادشاہ تھا اور بہت ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا، تو وہ اپنی عوام کو مجبور کرتا تھا کہ وہ کسی اور کو خدا نہ مانے، بلکہ وہ اس کو، بادشاہ کو ہی خدا تصور کریں اور اس کی عبادت کریں. تو کچھ لوگ اس کے ڈر سے اس کی بات مان لیتے تھے اور کچھ لوگ لالچ کی وجہ سے اس کی بات مان لیتے تھے. اور اگر کوئی شخص اس کی بات نہیں مانتا اس بادشاہ کی، تو اس کی گردن اڑا دی جاتی، یعنی اسے سزائے موت دی جاتی تھی. اس بادشاہ کا نام نمرود تھا. یہ ایک سچا واقعہ ہے، سچی کہانی ہے، واقعہ ہے پیارے بچوں، کہ ہزاروں سال پہلے ایک سچ میں ایک بادشاہ جو کہ بہت ہی ظالم اور مغرور تھا، اور اس کا نام تھا نمرود. یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ اس نمرود بادشاہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کے والد، جو کہ مجسمہ بنانے والے تھے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے اور آپ کا نام تھا آزر. تو آزر کا ایک بیٹا تھا، وہ ابھی چھوٹا ہی تھا، مگر وہ نمرود کو خدا ماننے پر تیار نہ ہوتا تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپن کے ہی دور میں تھے، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے اتنی ہدایت ملی تھی، اتنی صلاحیت تھی آپ کے اندر بچپن ہی میں، کہ آپ نے اپنے جیسے کسی آدمی کو یا پھر اپنے جیسے کسی انسان کو خدا تصور کرنے پر اور اس کی خدائی پر انکار کر دیا تھا. اور آپ اپنے والد کو بھی یہی بات سمجھایا کرتے تھے کہ ہماری طرح ہی کا ایک آدمی خدا کیسے ہو سکتا ہے. پہلے کے زمانے میں بچوں، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. کس کی عبادت کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے تھے اور پھر ان مورتیوں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے. پہلے کے زمانے کے لوگ ایسے کرتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب بچپن ہی میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد صاحب خود ہی مورتیاں بناتے، بت بناتے اور پھر اس کو بیچا کرتے تھے، اور پھر لوگ ان مورتیوں کو خریدتے اور ان مورتیوں کو اپنا خدا بناتے، ان کی عبادت کرتے. اور کچھ لوگ تو آگ کی بھی عبادت کرتے تھے. لیکن ان کا جو بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ ان مورتیوں سے زیادہ طاقت اور دولت تو میرے پاس ہے، میرے پاس فوج ہے. تو اس نے سب کو حکم دیا، اپنی رعایا کو، کہ کوئی بھی کسی بھی بت کی عبادت نہ کرے، بلکہ نمرود کی ہی عبادت کی جائے. اس نے اس طرح کا حکم دیا تھا اپنی عوام کو. لیکن جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوئی، یعنی جب آپ چھوٹے تھے تب آپ کو اس بات کو جانکاری حاصل ہوئی، تب آپ نے نمرود کی خدائی کا انکار کر دیا اور اپنے والد کو سمجھایا کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی خدا نہیں ہو سکتا. پھر ان کے والد نے ان سے سوال کیا کہ اچھا، تو پھر تم ہی بتا دو، نہ بت ہمارے خدا ہو سکتے ہیں، نہ مورتیاں ہمارا خدا ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی نمرود ہمارا خدا ہے، تو پھر ہمارا خدا کون ہے اور کہاں ہے؟ جب وہ چھوٹا بچہ بھلا اپنے والد کو کیا جواب دیتا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کم سنی یعنی بچپن کے دور میں تھے، لیکن آپ پریشان ہو گئے اس وقت. پھر آپ نے سوچا، بہت سوچا، پھر آپ کی نظر آسمان پر پڑی تو آپ کو ستارے نظر آئے. آپ
نے سوچا، اس لڑکے نے سوچا کہ شاید ستارے میرا خدا ہیں، کیونکہ وہ دنیا کو رات کے وقت روشنی بھی فراہم کرتے ہیں اور بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پھر آپ کی نگاہ چاند پر پڑی تو اس لڑکے نے سوچا کہ شاید چاند میرا خدا ہے، کیونکہ وہ ستاروں سے بھی بڑا ہے اور بہت زیادہ روشنی ہے، بہت زیادہ چمکدار ہے۔ پھر آپ نے یہی سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ چاند میرا خدا ہے، لیکن جب آپ چاند کو دیکھتے دیکھتے سو گئے اور جب صبح آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو آسمان پر چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا، بلکہ آپ کو آسمان پر سورج نظر آیا۔ پھر اس لڑکے نے سوچا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ سورج تو آسمان پر چاند سے بھی زیادہ بڑا ہے اور روشنی میں بھی اس کی زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سورج خدا ہو۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی اور سورج بھی غائب ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، تب وہ لڑکا کہہ اٹھا کہ ڈوبنے والا یا ڈوبنے والی کوئی چیز خدا نہیں ہو سکتی، یا پھر میں اسے اپنا خدا نہیں مان سکتا۔ بلکہ آپ کو یہ خیال آیا کہ خدا وہ ہے جس نے ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا اور مجھے پیدا کیا، اور دنیا کی ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا جو ہے، دنیا میں ہر چیز کو بنانے والا جو ہے وہ خدا ہے۔ بس اس دن سے لڑکے نے نمرود کی خدائی کا انکار کر دیا۔ خدائی کا انکار کر دینا یعنی منع کر دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے سبق کے دوران درمیان میں، کہ لڑکے نے نمرود کی خدائی کا انکار کر دیا تھا، اور وہ لڑکا جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، تو انہوں نے نمرود کی خدائی کا انکار کر دیا تھا اور لوگوں کو ایک اصلی خدا کی طرف بلانے کا کام شروع کر دیا، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آگے چل کر خدا نے ان کو اپنا رسول بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رسول اپنے نبی کے لیے چن لیا، اپنا نبی بنایا، اور انہیں یہ دین کو، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام بھی عطا کیا۔ اور پھر اس لڑکے نے دنیا میں اللہ کا دین پھیلایا، اور ابراہیم خلیل اللہ، یہاں دیکھیے بچوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ یعنی وہ لڑکا جو کہ بچپن ہی سے کسی اور خدا کا تصور نہیں کرتا تھا، کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ لڑکا آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی جب آپ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تب اللہ نے آپ کو اپنے نبی کے طور پر، اپنے نمائندے کے طور پر چن لیا، اور پھر آپ کا ذمہ یہ کام سونپ دیا کہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اور آپ یہ کام بخوبی کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کا پیغام دیا، اور یہ لوگوں کو بتایا کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جو ساری دنیا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو کہ ہمارا خدا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔